صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. میرے عزیز بھائیوں، میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس عظیم القدر ہستی کا جس کے بعد ہمیں زبان نبوت سے ارشاد ہوا، عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا کائنات کا رب بھی کرتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کسی زمانے میں سرور کونین نے حرا کو مخاطب کر کے کہا تھا، اسکت حرا فما علیک الا نبی و صدیق و شہید. اور کبھی آپ نے جبل احد کو مخاطب کر کے کہا تھا، اسکت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. حرا کو خاموش کروایا کہ تجھ پہ نبی، صدیق اور شہید عثمان بن عفان موجود ہیں. اور جبل احد کو زلزلے سے روکا کہ تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان ہیں. میرے عزیز بھائیوں، بات سمجھیے گا، تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ عائشہ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کرم کرتا ہے، میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں. امر واقعہ کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں علیہ رضوان. آپ کا ذرا کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا، فرمایا آئیے، آگے اپنی بات کہیں چل دیے. ابن الخطاب اور عمر نے اجازت چاہی رضی اللہ عنہ، آپ نے اجازت فرمائی، آئے اور اپنی بات کہہ کے چل دیے. عثمان بن عفان نے اجازت چاہی، آپ نے فوراً دامن درست کیا، کپڑے سمیٹ کے بیٹھے. سیدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. ابن عفان آئے اور اپنی بات کہہ کے چل دیے. حضور ایسا کیوں ہے؟ میرے بابا آئے تو آپ بے تکلفی سے رہے، حفصہ کے والد محترم آئے تو آپ نے اتنی پرواہ نہیں کی. عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کیوں؟ عائشہ مجھے خدشہ تھا یہ اس قدر شرمیلا اور حیا والا ہے کہ اگر میں اسی بے تکلفی سے رہا تو شاید اپنی بات کہہ نہ سکے. اور فرمایا میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کا خطیب، آج کا مسلمان، چیچا بکری کا غیرت والا، ایمان رکھنے والا انسان اس عثمان کا حیا کیوں نہ کرے جس عثمان کا حیا ہرا پہاڑ بھی کرتا ہے، جس عثمان کا حیا احد پہاڑ بھی کرتا ہے، جس عثمان کا حیا زمین پہ اللہ کا نبی کرتا ہے، آسمان پہ اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور عرش پہ رب ذوالجلال والاکرام خود جس کا حیا کرتا ہے. آج کا مسلمان اس عثمان کا حیا کیوں نہ کرے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے سنا. کچھ لوگ بعض صحابہ کرام کے متعلق زبان تان دراز کرتے ہیں، کھڑے ہوئے
وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، پورے اشراط مبشرہ کا یہاں ذکر کیا گیا۔ کائنات کے لوگ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے۔ معنی کیا ہے؟ جسے آسمان کا رب جنتی کہہ دے، روئے زمین کے بسنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ حق دیا جا سکے کہ اللہ کی طرف سے جنتی قرار دیے گئے ایک بندے کے ایمان پہ، اس کے شرم و حیا پہ، اس کی عقیدے پہ زمان دام دراز کرے۔ وہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ اور فرمایا سنو، لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ خیر فیہ یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ، جن کے بارے میں تم زبان دام دراز کرتے ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دیگر سارے، لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ، ان میں سے کسی بھی ایک آدمی کا میدان جنگ میں چند گھڑیاں رسول اللہ کی رفاقت میں گزار لینا، جس میں یغبر فیہ وجہہ، اس کا چہرہ خاک آلود ہو گیا جہاد کی راہ کی گرد و غبار سے، خیر من عمل احدکم عمرہ، تم عمر بھر نیکیاں کرتے رہو، اس کے وہ چند لمحات جو راہ جہاد میں رسول اللہ کی رفاقت میں گزارے ہیں اس پہ بھاری ہیں۔ اور فرمایا ولو عمر اگرچہ تمہیں جناب نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دی جائے، گویا 1000 سال تم نیکیاں کرتے رہو، تو بھی محمد رسول اللہ کے اصحاب کی راہ جہاد میں پڑی ہوئی گرد و غبار کا تم مقابلہ نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ ایک مٹھی جو کی خرچ کرے، اصحاب رسول میں سے کوئی ایک مٹھی جو کی خرچ کرے، کائنات کا کوئی دوسرا آدمی اٹھے جو صحابیت کا شرف نہیں رکھتا، وہ بہت پہاڑ سونے کا خرچ کر دے، زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے، اس کا ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کرنا تمہارے بہت پہاڑ سونے کے خرچ کرنے سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث، گزشتہ 2 خطبات میں اس کا کچھ حصہ آپ نے سنا۔ رسول اللہ کے دربار ہیں، میرے عریض کے احاطے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پہ موجود ہیں، دروازہ نوک کیا گیا، ابو بکر ہوں، اجازت چاہتا ہوں، سن چکے ہیں، اجازت بھی مل گئی، جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ عمر آئے، حضور اجازت چاہتا ہوں، فرمایا ابو موسیٰ اجازت بھی دو، جنت کی بشارت بھی دو۔ اب ایک تیسرا آنے والا آیا، ابو موسیٰ آتے ہیں، حضور عثمان ابن عفان آئے ہیں، فرمایا کیا کہتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں آپ کے پاس آنے کی۔ فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، دروازہ بھی کھولو، جنت کی بشارت بھی دو، اور یہ بتا بھی دو کہ بہت بڑی مصیبت بھی آئے گی۔ دروازہ کھولا، فرمایا عثمان، زمان نبوت سے تیرے لیے جنت کا اعلان ہوا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی علی بلویٰ تصیبہ، ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جنت کی بشارت پر، اور فرمایا اللہ المستعان، جنت کی بشارت مل گئی۔